عالیہ روز کی طرح آج بھی عامر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اور عامر کا ملنا جلنا ہوئے 1 سال سے تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا دن بیتا ہو جس دن وہ ایک دوسرے سے نہ ملتے ہوں۔ عامر شام کو اپنے آفس سے نکلنے کے بعد عالیہ سے ملنے کے بعد ہی اپنے گھر جاتا تھا۔ گھر میں اس کی ماں رضیہ خاتون کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ عامر کے پاپا کا کئی سال پہلے موت ہو چکی تھی۔ اس کی ماں رضیہ خاتون نے ان گنت مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے دونوں بچوں کی زندگی کی سبھی تکلیفوں کو دور کر کے انہیں سکون بھری زندگی دی تھی۔ عامر کی پرورش بہت اچھے پریوار میں ہوئی تھی۔ اس کی زندگی خوشیوں سے بھری تھی۔ رضیہ خاتون عامر کی جلدی شادی کر کے گھر میں بہو لانے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ انہوں نے عامر کے لیے دور کے رشتے کی اپنی ایک بہن کی لڑکی کو عامر کے لیے پسند بھی کر لیا تھا، مگر عامر عالیہ کو پسند کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ شادی کی بات کو لے کر اپنی ماں کو پچھلے 6 مہینوں سے کسی نہ کسی بہانے سے کچھ دن اور شادی نہ کرنے کی بات کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ وہ صحیح وقت دیکھ کر عالیہ کو اپنی ماں سے ملوانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ آج پھر آپ دیر سے آئے ہیں۔ شاید آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی آپ کے آنے کا بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ عالیہ عامر کو دیکھ کر منہ بناتے ہوئے بولی، عالیہ تمہاری ناراضگی جائز ہے، ویسے بھی آج کل ماں میری شادی کے لیے روز باتیں کرتی ہے، اس نے تو ایک لڑکی دیکھ بھی لی ہے۔ عامر مسکراتے ہوئے بولا، کیا کہا تم نے؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اگر تم نے کسی اور سے شادی کی تو یہ سمجھ لو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ عالیہ غصے سے لال ہو کر عامر سے بولی، اسی لیے تو آج میں تمہیں ماں سے ملوانے لے چل رہا ہوں۔ پہلے تم اپنے گھر چل کر تیار ہو جاؤ، میں تمہارے پاپا کو بتا دوں گا۔ عامر بولا، آپ پاپا کی چنتا مت کریں، وہ وہی کرتے ہیں جو میں کہتی ہوں۔ عالیہ عامر کو سمجھاتے ہوئے بولی، مگر کپڑے تو بدل لو گھر چل کر۔ عامر حیران ہوتے ہوئے بولا، ارے کپڑوں کو کیا ہوا، ٹھیک ہی تو ہیں۔ عالیہ اپنے ادھ کھلے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولی، عالیہ میری ماں عبادت کرنے والی اور پردے میں رہنے والی عورت ہے، کہیں وہ تمہارے ایسے کپڑے دیکھ کر کچھ غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ عامر بے چین ہوتے ہوئے بولا، کچھ نہیں سمجھیں گی، آپ بیکار میں ڈر رہے ہیں، وہ آپ سے بے حد پیار کرتی ہیں، ایسے کپڑے تو ہر لڑکی پہنتی ہے۔ عالیہ منہ بناتے ہوئے بولی، چلو ٹھیک ہے، آگے پھر مجھے کچھ مت کہنا۔ عامر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، نہیں کہوں گی۔ عالیہ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ عامر مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے عالیہ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف نکل گیا۔ عالیہ کو عامر کے گھر کی سبھی جانکاری تھی۔ 1 سال سے وہ عامر کے ساتھ تھی۔ اسے عامر نے اپنی ماں اور گھر میں ان کا ہاتھ بٹانے والی حمیدہ آنٹی کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ عامر عالیہ کو لے کر اپنے گھر پر پہنچ چکا تھا۔ مین گیٹ پر کھڑی آنٹی عامر کے ساتھ کسی لڑکی کو آتا دیکھ کر مسکراتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئی۔ عامر عالیہ کو لے کر گھر کے اندر پہنچ چکا تھا۔ سامنے رضیہ جی کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر عامر نے عالیہ کو اپنی ماں کو سلام کر کے سر جھکا کر ہاتھ سر پر رکھوانے کا اشارہ کیا، لیکن اس نے صرف گردن سے اشارہ کر کے دور سے سلام کا اشارہ کیا۔ خوش رہو بیٹی۔ رضیہ جی صوفے پر عالیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، اماں یہ عالیہ ہے۔ عامر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ رضیہ جی کی نظریں عالیہ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ گوری چٹی، دیکھنے میں خوبصورت دکھنے والی، جس کے کم کپڑے کھلے بال انہیں پسند نہیں آ رہے تھے، پھر بھی وہ ان سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے عالیہ سے پیار جتاتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگیں۔ کچھ دیر تک عالیہ خاموش رہنے کے بعد رضیہ جی سے کھل کر باتیں کرنے لگی۔ وہ اپنے اور عامر کے رشتے کے بارے میں ان کو بتانے لگی۔ رضیہ نے جب اس سے اس کے گھر پریوار کے بارے میں پوچھا تو وہ بے ہچک بولی، ممی میرے پاپا اور ممی اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو باہر رہ کر پڑھائی کر رہا ہے۔ گھر کے سبھی فیصلے میں ہی لیتی ہوں۔ میرے پاپا مجھ پر کسی بھی طرح کی بندش نہیں لگاتے ہیں۔ وہ بنا رکے ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی۔ عامر چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ آنٹی چپ چاپ کھڑی ایک ٹک عالیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رضیہ نے آنٹی کو چائے ناشتہ لانے کے لیے کہا۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چائے ناشتہ لے کر آ گئی۔ عالیہ ناشتہ کرتے ہوئے عامر سے بولی، کیا آپ مجھے اپنا گھر نہیں دکھائیں گے؟ عالیہ کو دیکھ کر وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، کیوں نہیں، دکھاؤں گا۔ وہ گھر دیکھنے کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ہی 8 بج رہے ہیں، چلیے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آنٹی رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ارے میں تو بھول ہی گئی تھی،
وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے ممی، آپ نماز پڑھیے گا، تب تک میں عامر کے ساتھ اپنا گھر دیکھ لیتی ہوں۔ عالیہ ڈھیٹتا سے بولی، ٹھیک ہے بیٹی، آج کل کے بچوں کو عبادت میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ رضیہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ عامر عالیہ کو اپنا گھر دکھانے لگا۔ رضیہ خاتون چپ چاپ اپنی کام والی آنٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں نماز پڑھنے چلی گئیں۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ گھر کے اوپر چھت سے عالیہ کی زوردار ٹھہاکے کی آواز آ رہی تھی۔ عامر عالیہ کو کچھ سمجھا رہا تھا، مگر عالیہ کہاں ماننے والی تھی۔ وہ اسے پریشان دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ عامر بیٹا، رضیہ خاتون نے عامر کو پکارتے ہوئے بولی۔ ابھی آیا اماں، کہتے ہوئے عامر عالیہ کے ساتھ چھت سے نیچے پہنچ چکا تھا۔ بیٹا، رات کے 9 بج رہے ہیں، تم عالیہ بیٹی کو اس کے گھر چھوڑ دو۔ جی اماں، عامر گھڑی کی اور دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا ممی، اب میں چلتی ہوں، آپ بہت اچھی ہیں۔ عالیہ رضیہ خاتون سے ودا لیتے ہوئے بولی۔ سنبھل کر جانا بیٹا، رضیہ خاتون عامر کو حکم دیتے ہوئے بولی۔ کچھ ہی دیر میں عامر عالیہ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ رضیہ ایک ٹک حمیدہ کی اور دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ حمیدہ رضیہ خاتون کو پریشان دیکھ کر بولی۔ حمیدہ، ایک بات بتا، تجھے یہ لڑکی کیسی لگی؟ رضیہ خاتون حمیدہ کے من کو ٹٹولتے ہوئے بولی۔ ہم کیا بتائیں، مجھے تو اس لڑکی پر شک ہو رہا ہے، حمیدہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو حمیدہ، مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت، ادب لحاظ کرنے والی لڑکی چاہیے تھی، جو عامر کے پاپا کا بنایا ہوا یہ عالیشان گھر سنبھالنے کے لائق ہو۔ یہ لڑکی تو کافی کھلے دماغ کی لگتی ہے، میں نے اسے اچھی طرح پرکھ لیا ہے، اس کے اندر اپنے بڑوں کا سمان بھی نہیں ہے۔ عامر کے اشارے کرنے پر بھی اس نے سر پر ہاتھ نہیں رکھوایا اور سلام بھی اشارے سے کیا۔ نماز کا نام سنتے ہی وہ بہانہ کر کے چلی گئی۔ کہتے ہوئے رضیہ خاتون خاموش ہو گئیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے تو لگتا ہے اس نے ہمارے عامر کو سوچ سمجھ کر اپنے جال میں پھنسایا ہے، حمیدہ غصاتے ہوئے بولی۔ حمیدہ، میں اپنے عامر کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، آخر میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، وہ بھی اپنی اماں کو بہت پیار کرتا ہے، وہ مجھے دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ آخر میں کیسے اسے سمجھاؤں کہ یہ لڑکی اس کے جیسے لڑکے کے لیے نہیں ہے، وہ تو کافی دنوں سے اس کے جال میں قید ہے، اسی لیے ہر بار شادی کی بات پر وہ مجھ سے آناکانی کرتا تھا۔ رضیہ خاتون اداس ہوتے ہوئے بولی۔ آپی، آپ کو ہی کچھ کرنا پڑے گا عامر کو اس لڑکی سے بچانے کے لیے، حمیدہ رضیہ خاتون کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ ہاں، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ گھر برباد ہو جائے گا، میرے بیٹے کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، رضیہ سخت لہجے میں بولی۔ رضیہ جی نے عالیہ کے بارے میں ساری جانکاری اکٹھا کر کے اس کے مقصد کو سمجھ کر اپنے بیٹے کو اس کے جال سے آزاد کرانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ عامر عالیہ کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس آ چکا تھا۔ اماں، تمہیں عالیہ پسند آئی کہ نہیں؟ عامر گھر کے اندر آ کر اپنی ماں سے لپٹتے ہوئے بولا۔ میرے بیٹے کی پسند کو بھلا میں کیسے ناپسند کر سکتی ہوں؟ رضیہ اپنے بیٹے عامر کو دلارتے ہوئے بولی۔ عامر خوشی سے جھوم رہا تھا، مگر رضیہ کے من میں ان گنت سوال اسے کٹوچ رہے تھے۔ وہ اپنے دل کی حالت کو قابو کرتے ہوئے عامر سے عالیہ کے بارے میں کچھ نہیں بولی۔ ایسا کر کے وہ اس کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا بیٹا اپنی ماں کے آگے ہر وہ چیز ٹھکرا دے گا جو اسے پیاری ہو، اس لیے اس نے سوچ وچار کر کے اپنے بیٹے کو عالیہ کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنا ہی ٹھیک سمجھا، جس کے لیے اسے عالیہ اور اس کے پریوار کی سچائی کو جاننے سمجھنے کی ضرورت تھی۔ عامر کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ کمرے میں رضیہ کے ساتھ حمیدہ موجود تھی۔ حمیدہ، تم کسی ایسے آدمی کی تلاش کرو جو مجھے عالیہ کے پریوار و اس کی رہن سہن کے بارے میں ساری جانکاری دے۔ اس کام کو بہت ہی خفیہ طریقے سے کرنا ہے، تمہارے عامر کو اس کی بھنک بھی نہ لگنے پائے۔ جتنے بھی پیسے خرچ ہوں میں دوں گی، رضیہ خاتون حمیدہ کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ حمیدہ کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، بس سمجھیے کہ آپ کا کام ہو گیا۔ میں ایسے ایک آدمی کو جانتی ہوں، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے، میں کل ان سے مل کر آپ کو بتاؤں گی۔ کہتے ہوئے حمیدہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ عامر گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ رضیہ بے چینی سے حمیدہ کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حمیدہ اپنے ساتھ کسی آدمی کو لے کر رضیہ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ آپ ہی یہ دلاور خان ہیں، آپ کی مدد کریں گے، میں نے ان سے ساری بات بتا دی ہے، حمیدہ رضیہ خاتون کو دلاسا دیتے ہوئے بولی۔ اس آدمی نے رضیہ کو بولا، آپ مجھے اپنی ہونے والی بہو اور اس کے گھر کا پتہ بتائیے، میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کے بارے میں ساری جانکاری اکٹھا کر کے
آپ کو دوں۔ رضیہ کو عالیہ کا گھر کہاں ہے اس کے بارے میں اس نے عامر سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ بیٹا میں اس کا گھر کہاں ہے یہ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ پھول کالونی میں رہتی ہے۔ رضیہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا عالیہ کے باپ کا نام تو آپ کو پتہ ہوگا؟ وہ آدمی رضیہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں یاد آیا، عامر نے بتایا تھا، اقبال نام ہے ان کا اور وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ رضیہ حمیدہ کی اور دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے میں سب ڈھونڈ لوں گا، آپ بالکل بھی چنتا نہ کریں، کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹا یہ لو اور تم پیسے کی چنتا مت کرنا۔ رضیہ 5,000 روپے کے نوٹ اس ویکتی کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہوئے بولی۔ اس کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، حمیدہ آنٹی نے مجھے سب کچھ بتایا ہے، جب ضرورت ہوگی تو بتا دوں گا۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ صبح شام دونوں وقت عالیہ اس سے ملنے آتی تھی۔ اماں عالیہ کے پاپا جلدی ہی ہماری شادی کرنا چاہتے ہیں، تم آپ ہی اور جیجا کو بلا لو ان سے بات کرنے کے لیے۔ رضیہ کچھ دیر عامر کو دیکھتی رہی۔ بیٹا اگلے مہینے رمضان شروع ہو رہے ہیں، ایسے میں بھی کسی بھی طرح کی جلد بازی ٹھیک نہیں ہے، تو ان سے 3 مہینے رکنے کے لیے کہہ دے۔ رضیہ عامر کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے اماں، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، کہہ کر عامر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 1 ہفتے بعد اس آدمی نے عالیہ کے بارے میں ساری جانکاری رضیہ کو بتائی، جسے جان کر رضیہ کے ہوش اڑ گئے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ عالیہ کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی۔ وہ شادی کے 1 مہینے بعد ہی اپنے شوہر کو چھوڑ کر الگ ہو گئی تھی۔ کافی پیسہ اس نے اور اس کے پتا کے ساتھ مل کر سسرال والوں سے وصولا تھا۔ اس کا کوئی بھائی باہر نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی بہن اور پتا سے الگ رہتا تھا۔ عالیہ کے ساتھ رہنے والی اس کی ماں نہیں تھی، اسے اس کے پتا اقبال نے رکھا ہوا تھا، جو کہ 1 نمبر کا شرابی تھا۔ دونوں باپ بیٹی مل کر لوگوں کا شکار کرتے تھے۔ ان کے غلط کاموں کی وجہ سے ہی عالیہ کی ماں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے بھائی کے گھر رہتی تھی۔ یہ سب باتیں جان کر رضیہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ آپی اب آپ کو بہت ہمت سے کام لینا ہوگا، ورنہ عامر کا اور آپ کی زندگی جہنم ہو جائے گی، حمیدہ رضیہ کا حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بولی۔ مگر حمیدہ ہم عامر کی آنکھوں پر چڑھے پردے کو کیسے ہٹائیں گے؟ وہ تو اس لڑکی کا دیوانہ بن چکا ہے، یہ سب کہہ کر ہم اسے کیسے یقین دلائیں گے، کہیں وہ ہمیں ہی نہ غلط سمجھنے لگے۔ رضیہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ آپ صحیح کہتی ہیں، اس چڑیل نے پہلے سے ہی ساری تیاری سوچ سمجھ کر کی ہے، ہمیں کچھ اور ہی سوچنا ہوگا۔ عالیہ کا مقصد صرف پیسہ اور یہ گھر ہے، ہم عامر کو یہ بات نہیں سمجھا پائیں گے، اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر سے اس آدمی کی مدد لینی پڑے گی، میں ان سے بات کرتی ہوں، کہتے ہوئے حمیدہ اور رضیہ گہری چنتا میں ڈوب گئیں۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی رضیہ کو لیٹا ہوا دیکھ کر عامر پریشان ہونے لگا۔ کیا ہوا اماں، تم لیٹی کیوں ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عامر پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا، بس پیر میں موچ آ گئی ہے، رضیہ کراہتے ہوئے بولی۔ آنٹی ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں؟ عامر حمیدہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ دکھایا ہے بیٹا، 2-4 دن ان کو چلنے پھرنے کے لیے منع کیا ہے، حمیدہ پریشان ہوتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے اماں تم آرام کرو، کوئی ضرورت نہیں چلنے پھرنے کی، عامر رضیہ کے پیر دباتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کہاں چل پھر رہی ہوں، مگر جب حمیدہ چلی جاتی ہے تو میں اکیلی رہ جاتی ہوں، بس یہی چنتا ہے، رضیہ اداس ہوتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے اماں، میں 1 ہفتے کی چھٹی لے لیتا ہوں، عامر رضیہ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ تو کیوں چھٹی لیتا ہے؟ میں ٹھیک ہی تو ہوں، کچھ دن کے لیے ہماری ہونے والی بہو کو یہاں دن میں بلا لے، دن بھر رہے گی میرے پاس، شام کو اسے گھر چھوڑ دینا، رضیہ عامر کو دلارتے ہوئے بولی۔ ارے ہاں اماں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ویسے بھی عالیہ دن میں فری رہتی ہے، میں اس کے پاپا سے بات کر کے کل سے اسے روز دن میں تمہارے پاس چھوڑ دیا کروں گا، عامر خوش ہوتے ہوئے بولا۔ عامر تم کل سے بہوریا کو دن میں آپ ہی کے پاس چھوڑ دینا، جس سے میری بھی چنتا کم ہو جائے گی، حمیدہ رضیہ کی اور دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے آنٹی، کہہ کر عامر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رضیہ اور حمیدہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دوسرے دن سے صبح عالیہ کو اپنے گھر چھوڑ کر ہی عامر اپنے آفس جاتا تھا۔ عالیہ بہت خوش تھی کہ اسے شادی سے پہلے ہی سب کچھ سمجھنے کا پورا موقع مل گیا تھا۔ رضیہ اور حمیدہ عالیہ کی ہر حرکت کو انجان بن کر اس پر نظر گڑائے ہوئے تھیں۔ حمیدہ روز دن میں سارا کام کر کے چلی جاتی تھی، عالیہ کچھ نہ کر کے گھر کی ہر چیز پر تانگ جھانک کرتی، ٹی وی دیکھتی اور رضیہ سے ادھر ادھر کی باتیں پوچھ کر اپنا دن گزارا کرتی تھی۔ ان کے پاس وہ 10 منٹ سے زیادہ بیٹھتی تک نہیں تھی۔ کھانا پینا، موج اڑانا اور عامر کے آگے میٹھی میٹھی باتیں کرنا، جس میں وہ ماہر تھی، وہی کر رہی تھی۔ ممی آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ عالیہ رضیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔
بیٹی مجھے کچھ نہیں چاہیے مگر آج حمیدہ کو پیسے دینا ہے، اسے کام ہے۔ رضیہ عالیہ سے پیار جتاتی ہوئی بولی۔ تو دے دیجیے، اس میں چنتا کی کیا بات ہے؟ عالیہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ بیٹی میں اٹھ کر الماری کھول سکتی ہوں کیا؟ اوہ ممی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ عالیہ رضیہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بیٹی یہ لے چابی اور الماری میں سے 10,000 روپے نکال کر رکھ لے، ابھی حمیدہ آئے گی تو اسے دے دینا۔ رضیہ عالیہ کو الماری کی چابی پکڑاتے ہوئے بولی۔ الماری کی چابی اپنے ہاتھ میں لے کر عالیہ خوشی سے جھومنے لگی، اس کی آنکھوں میں چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رضیہ چپ چاپ اس کے بدلتے بھاووں کو محسوس کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے ممی، میں ابھی 10,000 روپے نکال لیتی ہوں، حمیدہ آنٹی کے لیے۔ عالیہ رضیہ کی اور دیکھتے ہوئے بولی۔ بیٹی تم کو بھی کچھ پیسے چاہیے ہوں تو لے لینا، آخر کل کو تمہیں کو تو یہ سب کرنا ہے۔ رضیہ عالیہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جیسا آپ کہیں ممی۔ عالیہ الماری کی اور بڑھ گئی۔ الماری میں نوٹوں کی گڈیوں کو دیکھ کر عالیہ حیران ہونے لگی۔ نوٹوں کے بغل میں رکھے چھوٹے بکسوں کو کھولتے ہی اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ لاکھوں کے زیوروں کو ان بکسوں میں دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کتنا مال رکھا ہے اس بڑھیا کے پاس، وہ بدبدائی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ الماری میں پورا خزانہ ہے۔ اس نے جلدی جلدی 100 کی گڈی نکالی اور الماری کو بند کر کے چابی رضیہ کو دے دی۔ حمیدہ آ چکی تھی۔ اسے 10,000 روپے دے کر عالیہ عامر کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ دوسرے دن صبح عالیہ خود ہی عامر کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے دل دماغ میں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ عامر آفس جا چکا تھا، حمیدہ بھی اپنے سارے کام نپٹا کر چلی گئی۔ گھر پر صرف رضیہ اور عالیہ ہی موجود تھی۔ بیٹی ذرا مجھے باتھ روم تک چھوڑ دو، رضیہ عالیہ کو پاس بلاتے ہوئے بولی۔ عالیہ کو تو جیسے اسی بات کا انتظار تھا۔ وہ رضیہ کو باتھ روم میں چھوڑ کر جلدی سے واپس آ گئی۔ تکیے کے نیچے سے الماری کی چابی نکال کر اس نے پیسہ، زیور سب سمیٹ کر ایک بیگ میں رکھ دیے اور الماری کو بند کر کے چابی تکیے کے نیچے رکھ دی اور اپنے باپ کو چپ چاپ فون ملا کر کچھ کہا اور باتھ روم کی اور بڑھ گئی۔ رضیہ عالیہ کی ہر حرکت کو چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ عامر گھر آ چکا تھا۔ حمیدہ بھی گھر پہنچ کر اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ اماں اب کیسا ہے آپ کا پیر؟ عامر رضیہ کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ اب تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے بیٹا، رضیہ عامر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ اماں میں عالیہ کو اس کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ عامر عالیہ کی اور دیکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا الماری میں تمہاری بہن کا ہار رکھا ہے، اسے عالیہ بیٹی کو چھوڑنے کے بعد صحیح کراتے آنا، وہ صحیح نہیں ہے، رضیہ عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ سن کر عالیہ کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی رضیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رضیہ بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تکیے کے نیچے سے چابی لے کر جیسے ہی انہوں نے الماری کھولی، ان کے منہ سے چیخ نکل پڑی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا اماں؟ کیوں گھبرا رہی ہو؟ کیا ہوا؟ عامر رضیہ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ بیٹا تمہارا 2 لاکھ روپیہ اور میرے سارے پشتینی زیور سب کچھ غائب ہے، رضیہ روتے ہوئے بولی۔ کیا کہہ رہی ہو اماں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے اور حمیدہ آنٹی کے علاوہ اور کون رہتا ہے یہاں؟ دھیان سے دیکھیے، ہوں گے یہیں کہیں۔ عامر حیران ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں ہے بیٹا، میں نے دیکھ لیا ہے، کسی نے چرا لیا ہے ہمارا پیسہ، وہ لاکھوں کے گہنے، رضیہ چیختی ہوئی بولی۔ آنٹی اماں کیا کہہ رہی ہیں، آپ دیکھیے آ کر، عامر حمیدہ کو آواز دیتے ہوئے بولا۔ حمیدہ چہرے پر ہلکی مسکان لیے کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ آپ کے سوا کسی اور نے تو الماری نہیں کھولی؟ حمیدہ سوال کرتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے حمیدہ؟ اماں کے سوا اور کون الماری کھولے گا؟ عامر حیرانی سے بولا۔ بیٹا میں نے عالیہ سے الماری کھلوا کر حمیدہ کو پیسے دیے تھے اور کسی کو میں نے کبھی الماری کی چابی نہیں دی ہے، رضیہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ ممی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ عالیہ معصومیت دکھاتے ہوئے بولی۔ بیٹی میں تجھے تو نہیں کہہ رہی ہوں، میں نے خود ہی تجھے چابی دے کر الماری کھولنے کے لیے کہا تھا، رضیہ عالیہ کی اور شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اماں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عامر اپنا سر پکڑتے ہوئے بولا۔ چلیے آپ مجھے گھر چھوڑ دیجیے، مجھے دیر ہو گئی ہے، عالیہ عامر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ عالیہ تھوڑی دیر رکو، ابھی چلتا ہوں، عامر عالیہ کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ کاہے کی جلدی ہے بہوریا، ابھی چلی جانا، یہاں اتنی بڑی چوری ہو گئی ہے اور تمہیں جانے کی جلدی ہو رہی ہے، آخر یہ بھی تمہارا اپنا ہی تو گھر ہے۔ آنٹی تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، عالیہ ہمارے گھر میں لاکھوں کی چوری ہو گئی ہے، تم جانے کی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ کچھ دن بعد سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، عامر عالیہ کی اور دیکھتے ہوئے بولا۔ عالیہ کچھ نہیں بولی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وہ یہاں ایک پل بھی رکنا نہیں چاہتی تھی۔
آپ سمجھتے نہیں ہیں، مجھے شام کو پاپا کو دوائی دینی پڑتی ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عالیہ عامر سے بولی۔ عامر کچھ نہیں بولا۔ 2 لاکھ روپے اور لگ بھگ 10 لاکھ سے زیادہ قیمتی گہنے غائب تھے، اور عالیہ اسے جس طرح آج گھر چھوڑنے کے لیے کہہ رہی تھی، ایسا پہلے کبھی نہیں کہا اس نے، بلکہ وہ تو 9-10 بجے تک اسے گھر سے آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ نہ جانے آج اسے کیا ہو گیا تھا۔ اماں تم پریشان مت ہو، میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ عامر موبائل پر پولیس کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا۔ عامر ہم نے پہلے ہی پولیس بلا لیا ہے، وہ آتی ہوگی، شاید آ گئی ہے، حمیدہ گھر کے باہر پولیس کی گاڑی کے سائرن کی طرف سب کا دھیان کرتے ہوئے بولی۔ کچھ ہی دیر میں عامر کے گھر میں پولیس پہنچ کر سبھی لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگی۔ سبھی لوگوں سے بات کرنے کے بعد انسپکٹر عالیہ سے پوچھ تاچھ کرنے لگے۔ اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے عالیہ غصے سے تمتمانے لگی۔ کیا آپ لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ عالیہ عامر اور رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ شک ہی نہیں، تم نے ہی چرائے ہیں ہمارے گہنے اور روپے، اس سے بھی زیادہ بڑا دھوکہ تم میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر دے رہی ہو۔ رضیہ غصاتے ہوئے عالیہ کو پکڑ کر چیختی ہوئی بولی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ممی؟ عامر سک پکاتا ہوا بولا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں بیٹا۔ انسپکٹر صاحب آپ اسے گرفتار کر لیجئے، یہی بتائے گی کہ ہمارے روپے اور گہنے کہاں ہیں۔ رضیہ سامنے کھڑے سب کچھ سمجھ رہے پولیس انسپکٹر سے بولی۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ عامر مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ عالیہ عامر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عامر کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا عالیہ ایسا کر سکتی ہے؟ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اماں تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ صحیح کہہ رہی ہوں بیٹا، اس لٹیری کو ثبوت چاہیے، وہ بھی ملے گا انسپکٹر صاحب کو۔ عالیہ حمیدہ کی اور دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ لیجئے صاحب۔ حمیدہ الماری کے ٹھیک سامنے لگی پینٹنگ میں لگا ایک چھوٹا سا کیمرہ انسپکٹر کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولی۔ عالیہ خود کو جال میں پھنستا دیکھ کر چپ چاپ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ بھاگ نہ سکی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ کیمرے میں ریکارڈنگ کو دیکھ کر عامر کا سر شرم اور نفرت سے جھک گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جس پر وہ جان چھڑکتا تھا، اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر لوگوں کو اپنے روپ جال میں پھنسا کر لوٹنے والی ایک شاطر لٹیری تھی۔ عالیہ کی نشاندہی پر اس کے گھر سے سارے گہنے اور روپے برآمد کر کے پولیس نے عالیہ اور اس کے باپ کو گرفتار کر لیا۔ اماں مجھے معاف کر دو۔ عامر رضیہ سے لپٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اٹھو بیٹا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ جیون ساتھی چننے میں کہیں لڑکا تو کبھی لڑکی غلط ہوتے ہیں، جس سے ان کا اور ان کا پریوار بکھر جاتا ہے۔ اس لیے زندگی کے فیصلے روپ رنگ دیکھ کر نہیں کرنے چاہیے۔ رضیہ عامر کو دلارتے ہوئے بولی۔ صحیح کہہ رہی ہو اماں، تمہارے اور حمیدہ کی سوجھ بوجھ نے اس گھر کے ساتھ ساتھ میری پوری زندگی بچا لی ہے۔ عامر رضیہ اور حمیدہ کی طرف اپنا سر جھکاتے ہوئے بولا۔ حمیدہ نے وہ شروع سے آخر تک ساری باتیں بتائیں۔ عامر یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کے فیصلے لینے میں ماں کی سہمتی بہت ضروری ہے۔ اس کی نظر اپنے بیٹے پر آنے والی ہر مصیبت کو پہچان لیتی ہے۔ کہاں کھو گئے بیٹا؟ چل رہا ہے نا ہمارے ساتھ؟ رضیہ عامر کو جھکجھورتی ہوئی بولی۔ کہاں چلنا ہے اماں؟ عامر ہڑبڑاتے ہوئے بولا۔ چلنا کہاں ہے؟ دیدی نے جو بہوریہ پسند کی ہے تمہارے لیے، اسے دیکھنے چلنا ہے، کہہ کر حمیدہ مسکرانے لگی۔ کیوں نہیں چلوں گا اماں، کہہ کر عامر رضیہ سے لپٹ گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کہانی دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔